دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، شریعت نے نام رکھنے کے سلسلے میں دو باتوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، نام ایسا رکھو جس کا معنی اور مفہوم درست ہو۔ نمبر 2، نام کسی مقبول اور محبوب بندے کی نسبت پر رکھو، یعنی انبیاء، صحابہ، تابعین اور بزرگان دین کے نام پر نام رکھو۔ لیکن اس کے برخلاف لوگوں کا عام مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں بچے کا حتی الامکان قرآنی آیات میں سے نام رکھا جائے، چاہے معنی اور مفہوم بالکل غلط ہو، کوئی ربط ضبط نہ ہو۔ چنانچہ آپ معاشرے میں دیکھیے، کسی نے اپنی بچی کا نام ونہر رکھا ہے، کسی نے اپنی بچی کا نام ابتر رکھا ہے، کسی نے اپنی بچی کا نام لمنتشا اور منتشا رکھا ہے۔ یہ نام جو عرض کیا میں نے، یہ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور ان کا ربط ضبط بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دین کا اور شریعت کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہے، اور جیسا من میں آئے ویسا نام رکھ لیا جائے۔ بزرگوں، بھائیوں، قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ اسے جو آیت کے جس ٹکڑے کو چاہیں آپ نام رکھ لیں، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے کہ کیا اس سے نام رکھا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ محترم دوستو، تیسری بات جو مجھے خاص عرض کرنی ہے کہ آج لوگوں کا یہ بھی عام مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ایسا نام تلاش کرتے ہیں جو خاندان، قبیلہ، برادری اور گاؤں سماج بلکہ پوری دنیا میں کسی اور کا نہ ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے نام اور آباء و اجداد کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا تم اپنا اچھا نام رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بالکل نیا اور یونیک نام رکھو، بلکہ فرمایا بہتر سے بہتر نام رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو، یہ نام رب العزت والجلال کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کا نام انبیاء کے نام پر رکھو۔ اس سے بڑھ کر مزید آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو۔ بخاری شریف کی صحیح روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود رب العزت والجلال نے رکھا تھا۔ لیکن ان تمام تر واضح اور روشن ہدایات کے باوجود لوگ جب علماء سے یا کسی اور سے نام معلوم کرتے ہیں، کوئی نام پوچھتے ہیں، اور پھر وہ علماء، وہ لوگ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد یا احمد نام رکھ لینے کو کہتے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا ہے، نہیں، کوئی اور دوسرا نام بتائیے۔ یہ نام تو ہمارے خاندان میں ہے، پڑوس میں ہے، گاؤں میں ہے، سماج میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم حقیقت سے کوسوں دور ہیں، محمد اور احمد نام کی فضیلت و برکت سے بے خبر ہیں۔ کچھ عاشقان مصطفیٰ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں نام محمد اور احمد کی فضیلت اور خاصیت کا علم تھا، لہذا انہوں نے نام محمد سے الفت و محبت کا اظہار بئی طور کیا کہ نسل در نسل اپنی اولاد کے لیے نام محمد کے سوا
کوئی اور نام ان کو جچا ہی نہیں۔ کسی کی 4 پشتوں میں اور کسی کی 17 نسلوں تک ایک ہی نام محمد چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، یعنی محمد بن محمد بن محمد بن محمد، ایک لمبا سلسلہ چلا۔ یہ سب اس لیے ہوا، یعنی ان لوگوں نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ نام نیا ہونا چاہیے، یہ تو نام ہزاروں کے ہے، بہتوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ نام کتنا اچھا ہے، نام کتنا جامع ہے، کتنا بابرکت یہ نام ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اب میں آخر میں محمد اور احمد نام کی فضیلت کی کچھ فضیلت سناتا ہوں، جس سے آپ کو اس نام کی اہمیت اور برکت کا اندازہ ہوگا۔ یہ روایات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کچھ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، لیکن ان پر کلام کیا گیا ہے، لیکن میں وہ روایات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جن پر کچھ محدثین نے اعتماد کیا ہے اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور اس میں ہمارے کئی بڑے بڑے علماء اور اکابر ہیں، ان پر، ان کے علم پر، ان کی کتاب پر، ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے میں وہ روایات آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو، تو یہ روایات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء نے نقل فرمایا ہے۔ سب سے پہلی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور بچہ دونوں جنتی ہوں گے۔ معجم طبرانی کے حوالے سے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے العرف الشذی میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تیرے نام پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب نہیں دوں گا۔ اس وعدہ خداوندی کی تائید میں ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں جو مدارج النبوہ میں مذکور ہے۔ حضرت شاہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 2 آدمی دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یہ سن کر انہیں تعجب ہوگا اور وہ حق تعالیٰ سے عرض کریں گے، ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، پھر آپ جنت میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کا ارشاد ہوگا، میں نے قسم کھا رکھی ہے، جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ نمبر 4، قیامت کے روز آواز لگائی جائے گی، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم میں سے جس کا نام محمد یا احمد ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حکم سے اللہ رب العزت والجلال اولین و آخرین کو اپنے محبوب کے نام کی عظمت دکھانا چاہیں گے۔ یہ احادیث اور روایات کی بات ہے۔ جب ہم اکابر مشائخ کی باتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ملفوظات پر غور کرتے ہیں تو ان میں ایک پہلا نام حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا مبارک، نافع اور دنیا آخرت میں حفاظت و نجات کا باعث ہے۔
اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ والوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی آدمی رہتا ہو تو وہ گھر برکت والا ہے، اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی بات مدارج النبوہ میں حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ اور میرا تو ایمان ہے، کامل اعتماد اور یقین ہے، نام محمد اور احمد اتنا ہی بابرکت اور فضیلت والا نام ہے، لیکن اگر ہم ان تمام فضیلتوں اور برکتوں سے محروم ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاً ہم ان ناموں کو رکھنا پسند نہیں کرتے، اور رکھتے بھی ہیں تو ان فضیلت اور برکت، حقیقت، اہمیت اور پس منظر کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت نام رکھتے ہیں اس وقت یہ تمام باتیں ہماری ذہنوں میں نہیں رہتی ہیں، اور جس نے بھی اس برکت کا اور اس فضیلت اور خصوصیت کا ادراک اور استحضار کر کے نام رکھا ہے وہ ان تمام برکات سے مالا مال ہوا ہے، پہلے بھی اور آئندہ بھی جو رکھے گا وہ بھی ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نام رکھنے کے سلسلے میں شرعی ہدایات پر مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور نام رکھنے کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں اور جو غلط طور طریقے ہمارے درمیان رائج ہو رہے ہیں، بڑھتے اور پھیلتے جا رہے ہیں، اس پر بندش لگانی پڑے گی، اور ہم سب کو صحیح صورت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔